وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی پیارا بیان ہے آپ کا، اور شرک کی مختلف قسموں کے اوپر چوٹ ماری ہے۔ ان میں سے دو باتوں کی میں مزید تشریح کرنا چاہوں گا اور اس کے اوپر زور دینا چاہوں گا، اور اس قوم کو جہاں سے دھوکہ لگا ہے وہ ذرا بھائیوں کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، یہ جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ ہر دور کے اندر ایک ہی کلمہ رہا ہے، اور انبیاء بدلی ہوتے رہے ہیں، شریعت بدلی ہوتی رہی ہے، یہ کلمہ بدلی نہیں ہوا ہے۔ افضل الذکر بھی اس کو کہا گیا کہ سب سے بڑا ذکر اللہ کا۔ جس طرح اذکار مختلف اذکار ہیں، ظاہری بات ہے ہر ذکر کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن جو سب سے بڑا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہ جو کلمہ ہے نا، یہ شرک کا خاتمہ کرتا ہے، یہ شرک کے اوپر ہتھوڑا مارتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے، اور جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو انسان غیر مسلم سے مسلم بن جاتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے دماغ میں ایک ایسی عجیب و غریب بات آ گئی ہے، یعنی اس کلمے کا بالکل الٹ مطلب انہوں نے لے لیا ہے، جیسے یہ کلمہ شرک کی گویا اجازت دے رہا ہے۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد یہ شرک جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ جو پڑھ لیا اب یہ بندہ مشرک کیسے ہے؟ کلمہ جو پڑھ لیا جی اب اس کا نماز جنازہ تو پڑھنا ہے نا جی، آخر ہے تو مسلمان نا۔ وہ کلمہ کوئی شرک کی اجازت نہیں دیتا ہے، شرک کا رد کرتا ہے کلمہ۔ تو جب کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے شرک کا رد ہی نہیں کیا ہے، شرک کو تم نے چھوڑا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ تمہیں کلمہ نہیں بچائے گا، یہ تو تمہارا پھر کلمہ کلمہ ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے ہیں جب تک کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے، یعنی اللہ کا حکم، اور اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تب وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اگر وہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ مشرک کے مشرک ہی رہیں گے، وہ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی یا علی مدد کہتا ہے، یا رسول مدد کہتا ہے، قبر پر چادر چڑھانے جاتا ہے، وہاں جا کے سجدہ تعظیمی کرتا ہے، یا واسطے کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، حسن حسین کے صدقے، اس طرح دعائیں مانگتا ہے، تو اس کا کلمہ کلمہ نہیں ہے، وہ کلمے کا انکاری ہے۔ یا رکوع اور سجدے ثابت کرتا ہے، جمہوریت کے نظام میں ہے، صوفیوں کو بھی صحیح سمجھتا ہے، صوفیزم کو بھی، وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کے سارے عقائد کا وہ حمایتی ہے، ڈاکٹر اسرار کی طرح، مودودی کی طرح، یا علی انجینئر کی طرح۔ ان کا شرک تو ہے جی، لیکن کلمہ جو پڑھ لیا جی پھر بھی کہتا ہے میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں ان کو، یہ اپنی خوبی بیان کر رہا ہے، حالانکہ یہ خوبی نہیں عیب ہے، یہ ایمان نہیں کفر ہے، شرک ہے، یہ طاغوت پرستی ہے۔ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر آپ نے ان مسلکوں کو نہ چھوڑا، دیوبندیت نہ چھوڑی، بریلویت نہ چھوڑی، اہل حدیثیت نہ چھوڑی، سلفیت نہ چھوڑی، تو اس کے بعد آپ کا ایمان ایمان نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ جو دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر وہ زبردست دعوت ہے، جسے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا ہے کہ تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے جب تک ان کا کفر نہ کرو۔ اور اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتاؤں، ان اہل حدیثوں میں سے نکل کر کچھ ہمارے ساتھی بنے، تو انہوں نے جا کے اپنے اہل حدیث جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے ان کو یہ بات جب کہی کہ دیکھو یہ اتنی زیادہ کتابیں ہیں پڑھی ہوئی ہیں اکابرین کی جن کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا اور کفر کا فتویٰ لگایا ان کا، کیا تم نے یہ کتابیں نہیں پڑھی تھی؟ تم بھی تو عالم دین ہو۔ تو انہوں نے کہا پڑھی تو تھیں۔ ان کا پھر ان کا بس چلنے دو، اللہ کے بندو غور کرو، کہتے چلنے دو، تو یہ علماء ہیں چلنے دو۔ کون پورے معاشرے سے، پوری قوم سے، پوری امت سے، پوری دنیا سے کون ٹکر لے؟ وہ جو ایک عزت بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو اصل میں اس کے اوپر حرف آتا ہے، اور پھر لوگ مار دیتے ہیں، پھر کاروبار چلے جاتے ہیں، پھر نوکری چھوٹ جاتی ہے، پھر یہ جو کاروبار کر رہے ہیں، یہ مزدوری جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر مدرسے چلا رہے ہیں، پھر یہ کون چلانے دے گا اگر کفر شرک کو بالکل بیان کریں اور اس سے بیزاری کا اعلان کریں؟ تو یہ تین چیزیں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں راستے کے اندر، حق راستے کے اندر جو تین ہیں۔ سب سے بڑی بات موت کا خطرہ، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو مرنا تو ایک دن ہے، اور تمہیں کوئی مار نہیں سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو، کوئی، بس یہ دماغ کے اندر چلی جائے بات۔
دوسری بات تم کہتے ہو یہ روزی کہاں سے کھائیں گے، تو شرم کرو انسانوں، جانوروں کو، کتوں اور بلیوں کو اور خنزیروں کو اللہ کھلاتا ہے، تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، اور پھر کلمہ پڑھتے ہو، مومن ہو، کیا تمہیں نہیں اللہ تعالیٰ کھلائے گا؟ روزی کا ذمہ لیا ہے اس نے، تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اگر یقین دل کے اندر بیٹھ جائے کہ روزی کا ذمہ یہ اللہ کے ہیں، اور ایک جگہ سے اگر ہم کو نکال دیا جائے گا، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ انی ارضی واسعہ فایہ فاعبدون کہا کہ دیکھو میری زمین بڑی وسیع ہے، دیکھنا صرف میری بندگی کرنا، جہاں بھی جاؤ گے بڑی وسیع پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ طیب زندگی، پاکیزہ زندگی بسر کرائے گا تمہیں دنیا کے اندر بھی، اگر تم اللہ کے معاملے میں مخلص رہے اور اللہ کی وجہ سے تمہیں اگر یہ معاملات ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، یقین کیجیے اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ تیسری چیز جو سب سے بڑی ہوتی ہے، وہ انسان ڈرتا ہے کہ اگر میری عزت بنی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، یہ سارا اپنے ماحول کے اندر، اگر میں ایمان عقیدے کی بات کروں گا تو یہ پرانی دوستیاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، لوگ عجیب و غریب باتیں کہیں گے، تو میرا وہ مقام باقی نہیں رہے گا۔ تو اصل میں اس چیز سے انسان ڈرتے ہیں، تبھی تو وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے تم یہ معاملہ نہیں کر سکتے ہو، تو تم مرتد ہو اللہ کی نگاہ میں، تم دیندار نہیں ہو، پھر تم فریب کار ہو۔ اور پھر مالک فرماتا میں ایسوں کو لاؤں گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کرو، اور پھر اللہ ان سے محبت کرے گا، ایسے مخلص لوگوں سے اللہ ان کو اپنا بنا لے گا۔ اور پھر ایک خوبی ان کی بیان کی کہ وہ لوگوں کی لان تان کی پرواہ نہیں کریں گے، تمہیں اپنی عزت زیادہ پیاری ہے اللہ کی عزت سے، فریب کارو، تمہارے اس فریب کے پردے کو اللہ چاک کرے گا۔ اور مالک فرماتا میں ایسوں کو لاؤں گا جو لو مت اللہ ان سے بے نیاز ہو جائیں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، میں ایسوں کو لاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ لایا ہے ایسوں کو ہر دور کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کرے۔ ہم نے تو بالکل سوچ لیا، جو مرضی کہو، جو مرضی الزامات لگاؤ، جھوٹا کہو، فریب کار کہو، مرتد کہو، باغی کہو، جو مرضی کہو، ہمیں تمہارے ان القابات اور الزامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا مالک ایک ایک بات کے اوپر ہمیں اجر سے نوازے گا، ہمیں اپنے مالک سے پوری امید ہے۔ ہم نے اپنی جو ہستی میں ہوتی ہے اس کو بالکل پاؤں سے رون دیا ہے، پاؤں کے اندر سے اس کو کچل دیا ہے اپنے مالک کی عزت کے لیے، اپنے مالک کے دین کے لیے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھو، یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے اور پھیلاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس طرح کفر بالطاغوت کیا، ان بڑے بڑے اکابرین کی سر کچلا، ان کا بالکل پوسٹ مارٹم کیا، تو پھر ان کے ماننے والے ہیں یہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ اچھا، یہ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے، پھر کیسے بات دین کی؟ وہ تم دین کی بات تو پیش کرو، تمہیں اس کا مطلب ہے ان کا خیال ہے، اللہ کے دین کا کوئی خیال نہیں کہ اللہ کے دین کا کیا مطالبہ ہے، تم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ حکیم سمجھتے ہو، یہ پرابلم ہے۔ پھر تم ابلیس ہو، ابلیس کے راستے پر ہو، ابلیس کے دماغ میں یہی چیز آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ حکم ہی غلط دیا ہے، یہ طریقہ ہی غلط رکھا ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو مٹی سے بنایا گیا، خاک سے، مجھے آگ سے بنایا گیا۔ اس طرح مکالمہ کرنا شروع ہو گیا اور بھول گیا کہ بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے، حکم کس کا ہے، اس کا حکم ماننا ہی اس کی عبادت ہے۔ اللہ الحکیم رب ہے، اس نے یہ حکم کیوں دیا اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ فرشتوں جھکو آدم کے سامنے، اور ابلیس بھی بیچ میں تھا، یہ کیسے بیچ میں آ گیا اللہ جانتا ہے، نہ نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے یہ انداز اللہ نے کیوں اختیار کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک ایسا معاملہ رکھا ہے کہ اس چھاننی سے گزرے بغیر جنتیوں کی چھانٹی سارٹنگ نہیں ہوگی، کہ اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کو انبیاء نے مانا ہے، تبھی تو دین بالکل کھل کے سامنے آیا ہے، دین کی بات، اریاں بات۔ اور نبی علیہ السلام مکہ کی گلیوں کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ جن تو ان باغیوں کو، اپنے بڑوں کو پوجتے ہو اللہ کے مقابلے میں، یہ سارے یہ جہنم کا ایندھن بنے گے، ان کے ساتھ تمہیں جہنم کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ تو بتاؤ یہ ڈیلی بات ہے؟ اگر سوچتے کہ پھر لوگ بات کیسے سنیں گے، سنیں یا نہ سنیں کے لئے بات، اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو چاہے گا سنوائے گا، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ مردے ہیں گویا، جس طرح مردے نہیں سنتے ہیں، اس طرح یہ زندہ جو لاشیں ہیں زمین کے اوپر، یہ تمہاری باتیں نہیں سنتے ہیں، یہ مردوں کی طرح ہیں، جو اس دعوت کی طرف نہیں آتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، گویا یہ اللہ کی نگاہ میں مردے ہیں، اور اس کچرے کو ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے، اور مالک اپنے راستے کے اوپر جمائے رکھے۔ مالک کا احسان ہے، یقین کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے، اپنے دین کے لیے مخلص کیا، تب ہماری جان بچی، ہم تو پوری طرح لپیٹ میں آ گئے تھے، مالک نے ہمیں اس جال سے نکالا ہے۔
کفر و شرک کے جال سے پہلے بھی نکالا جب فرقوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اس وقت بھی بڑی سخت معاملہ تھا، لیکن اب تو معاملہ اس سے بھی بڑا سخت تھا کہ ایسوں کے اندر سے مالک نے جو توحید کے نام پر اٹھے تھے، جو ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کے اندر جب شرک آیا، سجدہ تعظیمی کا شرک، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خصوصی انعام ہوا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے سمجھے جانے والے، بڑے بڑے عقل مند جن کو سمجھتے تھے ہم بڑے عقل مند ہیں جی، بڑے دانا ہیں، بڑے بزنس مین ہیں جی، بڑے عالم دین ہیں جی، اور بڑا جناب ان سے امیدیں بھی وابستہ تھیں، لیکن ایسے ڈھیر ہوئے ہیں شرک کے سامنے، انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، گھٹنے ٹیک دیے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔